خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پھر چوتھے باب کی 14ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ لوکا انجیل نویس فرماتا ہے، چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تاؤفلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کرے، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تومار اسے دیا گیا، اور جب اس نے تومار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ وہ تمہار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانہ میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج اس عبادت میں خاص طور پر خدا کے کلام کی افادیت، اہمیت، مرکزیت اور خدا کے کلام کا ہماری ذات اور زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے، ایسے خوبصورت موضوعات ہمارے سامنے آج کی تینوں تلاوتیں رکھتی ہیں۔ خدا کا کلام پرفضل بابرکت ہے، جو ہم ناتوانوں کو طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، ہم نا امیدوں کو امید کی آس اور جینے کی راہ بھی سکھاتا ہے۔ آج جو پہلی تلاوت پڑھی گئی ہے نہیمیہ کی کتاب سے، اگر آپ نے
غور نہیں کیا تو میں آپ کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر آج کی اس پہلی تلاوت پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ نہیمیہ اور عزرا کی کتابیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ اگر پرانا عہد نامہ کھولتے ہیں تو نہیمیہ اور عزرا یہ دو عظیم شخصیات، دو عظیم کردار جن کے بارے میں آج کی پہلی تلاوت بیان کرتی ہے، بڑے شاندار اور خوبصورت کردار ہیں۔ نہیمیہ کی کتاب سے تلاوت ہے اور اس تلاوت میں عزرا جو ہے وہ ایک منبر پر کھڑا ہو کر خدا کا کلام پڑھتا ہے، خدا کا کلام سناتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سامنے سینکڑوں کی تعداد میں ہجوم کھڑا ہے، جن میں نوجوان ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو کلام کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کلام کو جو ہے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ عزرا جو ہے یہ ایک بڑے میدان میں ایک منبر پر کھڑا ہو کر خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ اور اہم بات پتہ کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ لکھا ہے، آپ نے ابھی سنا ہے کہ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شام تک خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ خود بھی کھڑا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں۔ جب کلام پڑھتا ہے، جب خدا کی شریعت کی باتیں پڑھتا ہے تو لوگ دھاڑے مار کر روتے ہیں، لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیفیت کیوں ہے؟ اس کا عزیزو ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ لوگ بڑی مدتوں کے بعد یروشلم واپس آئے تھے، 70 سال کے بعد۔ ہمیں پتہ ہے، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ملک جو ہے بابل کے بادشاہ نبوکدنصر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا، ہیکل کو ڈھا دیا تھا، جلا دیا تھا، شہر ویران کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، دیواریں گرا دی گئی تھی، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے تھے، کھیت کھلیان سب کچھ تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور بہت سارے خدا کے لوگوں کو، یہودیوں کو بابل کا بادشاہ نبوکدنصر باندھ کر، قید کر کے، پکڑ کر یہ بابل میں اسیری میں لے گیا، قید میں لے گیا۔ 70 سال یہ لوگ وہاں رہے، ان کے بزرگ وہیں فوت ہو گئے، نئی نسلیں پیدا ہوئیں۔ لیکن یہودی مذہب میں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ وہ اپنے ایمان کی باتیں اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہیں۔ وہ اپنے کلام کی باتیں، اپنے خدا کی باتیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی باتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ جب نبوکدنصر بادشاہ اسے شاہ فارس نے شکست دی تو اس نے ان سارے جلا وطنوں کو، ان سارے قیدیوں کو، ان سارے غلاموں کو کہا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، تم یروشلم چلے جاؤ، تم اپنے وطن یہودا میں، اسرائیل کے ملک میں چلے جاؤ۔ اور اسی پس منظر میں زبور نویس نے وہ شاندار اور خوبصورت زبور لکھا تھا کہ قیدی سیہونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا۔ یہ سیہون کے قیدی 70 سال بعد یہ سیہون کے قیدی جب واپس آئے، یروشلم آئے تو سب کچھ ویران تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ نہیمیہ اور عزرا یہ دو عظیم شخصیات بھی آتی ہیں، اور نہیمیہ جو ہے اس کی کتاب سے آج ہم نے پہلی تلاوت سنی، اور عزرا یہ خدا کا کلام پڑھتا ہے۔
नहीमिया का मतलब है, लफ्जी मतलब है खुदा मेरी तसल्ली है। कंफर्ट, कंफर्ट, तसल्ली देना, इत्मीनान देना, किसी की खैर चाहना, तसल्ली देना। नहीमिया का मतलब है खुदावंद मेरी कंफर्ट है, खुदावंद मेरी तसल्ली है, खुदावंद मेरा सकून है, खुदावंद मेरा ईमान है। अज़रा का मतलब है खुदावंद मेरा मददगार है, खुदावंद मेरा मददगार है। अज़रा का मतलब खुदावंद मेरा मददगार है। तो अज़रा जो है ये खुदा का कलाम पढ़ता है। अजीजों, 70 साल हो गए यरूशलेम में खुदा का कलाम नहीं पढ़ा गया। ये वो शहर था जहां खुदा के ज़बूर गूंजा करते थे, जहां शरीयत की तिलावतें हुआ करती थी, जहां कुर्बानियां चढ़ाई जाया करती थी, जहां काहिन लोगों के लिए कफारे की कुर्बानियां दिया करते थे, चढ़ाया करते थे। 70 साल के बाद पहली दफा वहां पर खुदा का कलाम पढ़ा गया। 70 साल के बाद तो फिर रोना तो बनता है, फिर खुशी और शादमानी तो बनती है, फिर दिल का सुकून तो बनता है। इसीलिए अज़रा जो है जब मिंबर पर खड़ा होकर खुदा का कलाम पढ़ता है और खुदा का कलाम पढ़ता है सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम से दोपहर से लेकर शाम तक, तो दुनिया और तो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो पुकार उठते हैं, आमीन आमीन। 2 दफा आमीन कहते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं, उनके दिल भर आते हैं। ऐसी तो कभी हमारे यहाँ भी ऐसी कैफियत हुई, हमने खुदा का कलाम सुना, खुदा का कलाम पढ़ा, हमारा दिल भर आया, हमारी आंख से आंसू बहे, हमारी आंख से आंसू आए। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक खड़े होकर खुदा का कलाम सुनते हैं। हमें चंद लम्हे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, ऐसा है ना। कभी कभी अंजील मुक़द्दस के लिए हम कहते हैं कि आए हम सब अंजील मुक़द्दस के एहतराम में खड़े हों, तो वो चंद लम्हे, वो चंद मिनट कई दफ़ा हमारे लिए खड़े होना मुश्किल हो जाता है। खुदा के कलाम की अहमियत, खुदा के कलाम का एहतराम, खुदा के कलाम की अकीदत आज इस पहली तिलावत में हमने सुनी है कि लोग सुनते हैं और फिर धाड़े मार कर रोते हैं। अजीजों, ये क्यों रोते हैं? क्योंकि खुदा का कलाम इंसान के बन और कूदे को चीर देता है, समा जाता है, दिल को चीरता है और दिल में आकर इंसान को बावर करवाता है कि इंसान तू अपना आप पहचान, अपना आप पहचान। खुदा का कलाम जो है ना, जब भी पढ़ा जाता है, जब भी सुना जाता है, तो ये एक बात जरूर हमसे कहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से माफी मांगे। और ये माफी की कैफियत है, ये गुनाहों के इकरार की कैफियत है। कई दफा इतराफ के साक्रामेंट में ऐसा होता है कि लोग इतराफ करते करते रोते हैं और सही तौर पर आंसू बहा कर रोते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम उन्हें दावत देता है कि वो आंसू बहाएं, अपने गुनाहों पर नादम, अपने गुनाहों पर पश्चाताप, अपने गुनाहों पर पछताएं। और बनी इस्राएल के लोग वो हमेशा ही ये ख्याल करते थे कि जो भी तबाही है, जो भी उन पर जुल्म किया गया है, उनकी जो भी नाकामी रही है, उनकी जो भी शिकस्त रही है, उसकी एक ही वजह है। और वजह क्या हो सकती है? हमने गुनाह किया है, हमने गुनाह किया। अजीजों, कई दफा हमारी जात, हमारी जिंदगी में भी कई दफा हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है, नाकामी का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कई दफा हमें भी ऐसी कैफियत से गुजरना पड़ता है। बनी इसराइल के लोग ऐसी कैफियत को किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने खुदा का गुनाह किया है तो हमारी हालत ये है, तो हमारी हालत ये है। इसलिए लोग जब बड़े सालों बाद खुदा की शरीयत को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो वो रोते हैं, धाड़े मार कर रोते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कलाम को सुनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा अम्बुआ, हजारों की तादाद में लोग पहली दफा 70 साल के बाद पहली दफा उनकी नस्लों ने खुदा की शरीयत को सुना और खुदा की शरीयत को अपने कानों से सुना और फिर उनके दिल भर आए। ये है खुदा के कलाम की बरकत, ये है खुदा के कलाम की अफादियत, ये है खुदा के कलाम की अहमियत कि जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए तो वो हमारे दिलों को जरूर हिलाए, हमारे दिलों को जरूर वो माइल करे, कायल करे कि हम खुदा की तरफ रजू लाएं। ये पहली तिलावत थी जिसके बारे में आज बयान किया गया। अज़ीज़ों, इंजील मुक़द्दस भी बहुत शानदार है और खूबसूरत है और बहुत ही कमाल तरीके से इंजील मुक़द्दस का आगाज किया गया। लूका इंजील नवीस खुद कहता है, वो जो यहाँ से तीसरी तस्वीर है ना, ये लूका इंजील नवीस की है, जिसकी इंजील मुक़द्दस से आज हमने तलावत सुनी है। हाँ, वो जो तीसरी तस्वीर है, यहाँ से तीसरी तस्वीर, ये लूका है, लूका इंजील नवीस। वो क्या कहता है? वो शुरू में लिखता है कि चूंकि अक्सरों ने ये कोशिश की कि इन बातों को बातरतीब लिखा जाए, किन बातों को? यीशु की बातों को बातरतीब लिखा जाए। और फिर वो कहता है कि मैंने भी कोशिश की है, मैंने भी कोशिश की है। और किस तरह कोशिश की है? रसूलों से सुना है, रसूलों को मैंने पूछा है, खुदा के लोगों से पूछा है कि वो काम, वो कलाम जो यीशु करता था वो क्या था। तो मैंने भी ये सारी बातें बातरतीब लिखी हैं। और किसके लिए लिखी हैं? वो कहता है कि ए मोसेस ताउफिलस। ताउफिलस, ताउफिलस का मतलब पता क्या है? ताउफिलस का मतलब है वो जिसे खुदा प्यार करता है, वो जिसे खुदा प्यार करता है, या वो शख्स जो खुदा को प्यार करता है। तो इंजील मुक़द्दस, लूका की इंजील, लूका इंजील नवीस बयान करता है कि ये बातरतीब, ये सारी मालूमात, ये इंजील की खुशखबरी भला किन के लिए लिखी गई है? उनके लिए लिखी गई है जो खुदा को प्यार करते हैं, या खुदा जिन्हें प्यार करता है। ए मोसेस ताउफिलस, मैं ये तेरे लिए लिखता हूं जो खुदा को प्यार करते हैं। अज़ीज़ों, आज मैं बड़ा खुश हूं, बहुत बड़ी तादाद में खुदा के प्यारे लोग आए हैं, खुदा को प्यार करने वाले। गैलरी में भी पीछे जो चर्च का थड़ा है वहां भी कुर्सियां लगी हैं, गिरजाघर में भी दाएं बाएं हर तरफ लोग हैं। ए मोसेस ताउफिलस, तू जो खुदा को प्यार करता है या खुदा तुझे प्यार करता है, ये कलाम ये उनके लिए है जो खुदा को प्यार करते हैं। ए मोसेस ताउफिलस। फिर खुदा यीशु मसीह नासरत में आते हैं और ये बयान हमने सुना है। नासरत का जिक्र अज़ीज़ों कई दफा आपने सुन रखा है। यीशु मसीह इस अपने गांव की वजह से मशहूर हुए। कई दफा ऐसा होता है ना कि जो हमारा गांव होता है, इंसान उसी शहर से, उसी गांव से जो है मशहूर हो जाता है। कोई मरियाबादी कहलाता है, कोई खुशपुरिया कहलाता है, कोई लाहौरिया कहलाता है, कोई सियालकोटिया कहलाता है। ऐसा ही है ना जी। तो यीशु मसीह नासरत का रहने वाला था तो नासरी कहलाता था, क्योंकि उसका घर और वो उसका खानदान वहीं पर क़याम करता। तो आज हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह
مسیح جو ہے وہ ناصرت شہر میں آتے ہیں، ناصرت کے گاؤں میں آتے ہیں۔ ناصرت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ناصرت کا مطلب ہے کہ خدا میری مدد ہے، خدا سہارا دیتا ہے، خدا مدد کرتا ہے۔ ناصرت میں پاک خاندان رہتا ہے۔ ناصرت میں ہی مقدسہ مریم کو فرشتے نے بشارت دی تھی کہ تو خدا کے بیٹے کی عزیز والدہ بنے گی، اور اس جگہ پر ایک عظیم الشان گرجا گھر بنایا گیا ہے۔ ناصرت کے شہر میں ہی خداوند یسوع مسیح نے پرورش پائی تھی، اور وہاں پر بھی حضرت یوسف کے نام سے ایک گرجا گھر بنایا گیا ہے، جسے یسوع کی پرورش کا گرجا گھر کہا جاتا ہے۔ ناصرت میں ہی یوسف بڑائی کی ترخان کی دکان آج بھی موجود ہے۔ ناصرت میں یسوع کا ابتدائی مدرسہ جہاں یسوع مسیح نے تعلیم حاصل کی تھی، یہ بھی ناصرت میں ہے۔ اور ناصرت کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہاں کے لوگ ایمان میں تھوڑے سے کمزور ہیں، اور یسوع مسیح ان کی کم اعتقادی پر تھوڑا سا برہم بھی ہوا تھا۔ اور ناصرت کے بارے میں ہی یسوع نے کہا تھا کہ نبی اپنے وطن میں کبھی بھی عزت نہیں پاتا۔ آج یسوع مسیح انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ناصرت کے گاؤں میں ہے، ایسے ہی عبادت خانہ ہے، عبادت خانہ سینیگوگ، انگلش میں سینیگوگ کہتے ہیں، سینیگوگ، اور اردو میں عبادت خانہ۔ ٹیمپل، ہیکل یروشلم میں تھی، ایک ہی دنیا میں ایک ہی ہیکل ہے جو یروشلم میں تھی، اور سینیگوگ عبادت خانے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں موجود تھے۔ یسوع مسیح عبادت خانہ میں آتے ہیں، اور یسوع مسیح کو اشعیا نبی کا تمہار پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق عبادت خانہ میں 2 تلاوتیں ہوتی تھیں، 2 تلاوتیں۔ پہلی تلاوت موسیٰ کی شریعت سے پڑھی جاتی تھی، خدا کی شریعت کی تلاوت کی جاتی تھی، خدا کے قوانین کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی تلاوت ہو چکی تھی، اور یسوع مسیح نے نبی کا صحیفہ پڑھا ہے جو دوسری تلاوت تھی۔ اس لیے آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے تلاوت کی۔ میں آج جب یہ کلام تیار کر رہا تھا، غور و خوض کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یسوع تو خود کلام ہے، یسوع تو خود خدا کا کلمہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ کلمہ اور کلام خود کلام ہے، یسوع خود کلام ہے، اور کلام کلام کو پڑھ رہا ہے، کلام ہی کلام کو پڑھ رہا ہے، اسی کا کلام، اسی کی باتیں، اسی کی ذات کی زندگی کی باتیں۔ خدا کلام کو پڑھتا ہے، اور کیا خوبصورت کلام۔ اشعیا نبی کا صحیفہ 61 باب پڑھتا ہے، اشعیا نبی کا صحیفہ، اور 61ویں باب سے یہ تلاوت خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں، جیسے ہمارے بیٹے بیٹیاں تلاوت کرتے ہیں، جیسے یہاں پر کاہن تلاوت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی اشعیا نبی کا تمہار پکڑا اور کھڑے ہو کر تلاوت کی، اور وہ مقام پایا جہاں پر یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، روح خداوند مجھ پر ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں اشعیا نے 700 سال پہلے کہا تھا کہ ماشیخ المسیح، خدا کا ممسوح مسیح آئے گا، اور خدا کی روح اس پر قرار پائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اسی لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی دوں، اور اندھوں کو بینائی دوں، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور مزے کی بات پتہ کیا اس میں؟
آپ غور کریں، یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے مجھے روح سے مسح کیا ہے، اپنے پاک روح القدس سے مسح کیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ یہاں پر دیکھیں کام کون سے ہیں کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، غریبوں کا خیال کروں، اندھوں کو بینائی دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ عزیزو دیکھیں یسوع مسیح کا رجحان کس طرف ہے، یسوع مسیح کا مرکز کون ہے، یسوع مسیح کی توجہ کون ہے؟ یسوع مسیح کی توجہ انسان، اور خاص طور پر ایسے انسان جو دھتکارے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، جو بیمار ہیں، جو ناتواں ہیں، جو پریشان ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو اذیت میں ہیں، جو قید میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو نابینا ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ یسوع کا مرکز ہے، یہ یسوع کا مرکز ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کے مقصد کو بیان کر دیا ہے کہ میں ان کے لیے آیا ہوں، میں ان کے لیے آیا ہوں۔ 700 سال سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اشعیا نبی کے صحیفے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی 61ویں باب میں، اور یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ آج یہ نوشتہ، وہ جس کا 700 سال تک تم انتظار کر رہے تھے، آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ عزیزو یسوع مسیح نے اپنا منشور ظاہر کر دیا، بیان کر دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد، ارادہ بیان کر دیا۔ آج اس تلاوت کے روشنی میں ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ ہماری ذات اور زندگی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری خود کی ذات اور زندگی کے آنے کا مقصد خدا نے کیا رکھا ہے؟ عزیزو، خدا نے ہم سب کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی شکل پر خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہماری ذات اور زندگی کا ارادہ اور مقصد اور مرکز اور ہمارے ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا کا وہ چہرہ جس چہرے پر ہم بنائے گئے ہیں، ہم ایک دوسرے پر اسے ظاہر کرتے رہیں۔ خدا کا چہرہ کیسا ہے؟ خدا کا چہرہ رحیم ہے، خدا کا چہرہ پیار کرنے والا ہے، خدا کا چہرہ احساس کرنے والا ہے، خدا کا چہرہ ہمدرد چہرہ ہے، خدا کا چہرہ نگہبان ہے، خدا کا چہرہ جو ہے کسی مظلوم کو دیکھ کر اس کی خیر چاہنے والا چہرہ ہے۔ اور خدا آج کے کلام میں یہی ہم سے چاہتا ہے کہ یسوع المسیح نے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، اپنا منشور بیان کر دیا، اپنی ذات اور زندگی کا ارادہ ہمارے سامنے رکھا۔ ہمیں اپنی زندگی اور ذات کے ارادے کو پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آئیں آج خدا سے دعا کریں۔ ہم سب اپنے ہاتھ خداوند کی طرف بلند کرتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی یہاں گرجا گھر میں بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے ہاتھ خداوند کی طرف بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا، تو ہم سب کو آج کے کلام کی برکت سے نواز دے، بخش دے کہ جس طرح نہیمیہ اور عزرا کے دور میں لوگوں نے تیرے کلام کو سنا، تیرے کلام کی عقیدت کی، تیرے کلام سے پیار کیا، اے خداوند خدا تو ہمارے خاندانوں اور گھرانوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسا ہی جذبہ عطا کر، تاکہ ہم تیرے کلام سے پیار کرنے والے بنے اور اپنی زندگی کے ارادے کو اور مقصد کو پہچان کر تیری خوبیاں ظاہر کر سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔